تازہ کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں، وہ یادیں جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی۔ عسکری صاحب کو مرحوم کہتے ہوئے دل دکھ سے بھر جاتا ہے۔ وہ ایک ایسی شخصیت کے مالک تھے جس نے اپنے فن میں کمال اور عروج حاصل کیا اور معاصرین کے لیے ایک مثال بن گئے۔ مجھے یاد ہے میں نے آغا صاحب کی کئی فلمیں سینما جا کے دیکھیں۔ ان کی پنجابی فلم وحشی جٹ دیکھنے کا بھی اتفاق ہوا۔ یہ وہ فلم تھی جس نے پنجاب کی فلم انڈسٹری کی سمت متعین کی۔ برائی اور اچھائی کے درمیان ازل سے جاری جنگ پردہ سیمی پر اتری تو معاشرے کے محروم اور پسماندہ طبقے کے لیے دلچسپی کا باعث بن گئی۔ وہی مظالم، وہی ناانصافیاں، وہی ظلم و جبر جو معاشرے میں ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ مظلوم کو پردہ اسکرین پر ظالم پر حاوی دیکھنا عوام کے دل کی آواز تھی۔ اس فلم نے کئی دہائیوں سے جاری اردو اور پنجابی فلموں کے لیے نئی سمت متعین کر دی۔ یہ عسکری صاحب کی اختراع تھی جو کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ مولا جٹ کے بعد ہر جٹ، گجر، چودھری اسکرین کی زینت بنا، اور ہم یہ بات وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ حسن عسکری وحشی جٹ نہ بناتے تو مولا جٹ اور نوری جٹ جیسے کردار سامنے نہ آتے۔ حاضرین کرام، گنڈاسا جب مظلوم کے ہاتھ میں آتا ہے اور ظالم کے سر پر اٹھتا ہے تو ہر ہاتھ اس کی کامیابی کی دعا مانگتا ہے۔ آغا صاحب نے وحشی جٹ میں مظلوم طبقے کے احساسات کی ترجمانی کی۔ یہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے اور ظالم کا ہاتھ روکنے کی ترغیب تھی۔ جب قانون اور معاشرہ طاقتور کے ہاتھ کی چھڑی بن جائیں تو مظلوم کو گنڈاسا اٹھانا ہی پڑتا ہے۔ آغا صاحب کی بہت سی فلمیں ایسی ہیں جن کی مثال دی جا سکتی ہے اور ان پر گھنٹوں بحث کی جا سکتی ہے۔ ابلاغیات کے طالب علموں کو پروڈکشن اور کہانی میں پوشیدہ پیغام کے بہترین ابلاغ کو سیکھنے کے لیے ان کی فلموں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ آغا صاحب صرف ایک نامور فلم ساز ہی نہیں بلکہ ایک اچھے انسان بھی تھے جنہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو فیضیاب کیا۔ آغا صاحب کی یاد کو فراموش کرنا مشکل کام ہے۔ ہم انہیں بھولنا بھی چاہیں تو بھول نہیں پائیں گے۔ میں یہ کہہ کر اجازت چاہوں گا، کہانی ختم ہوئی اور ایسی ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے۔ بہت شکریہ اور تمام مہمانوں کی آمد کا شکریہ۔ میں نوید بخاری صاحب کیا کرتے ہیں اور ظاہر ہے کوئی نہ کوئی بات انہوں نے دیکھی ہوگی تو انہوں نے کہی۔ جناب اے آر گل صاحب بہت شکریہ۔ اظہر رنگیلا صاحب بیٹھے ہیں، آپ کی آمد کا شکریہ۔ حیدر راج ملتانی آپ کی آمد کا شکریہ۔ مکی شاہ صاحب، سکندر رفیع ہمارے سنگر ہیں، اور ساجد ارائی اگین آپ کا شکریہ کہ آپ آغا حسن عسکری صاحب کی محبت میں تشریف لائے، اور فیصل کچی، عاقف ملک صاحب، وسیم علی، یاسین اظہر، میاں فراز صاحب، اور زین مدنی جو میرے بہت اچھے دوست ہیں۔ زین مدنی ابھی مجھے نظر آئے، معین بھی ابھی نظر آئے، یہ سارے جو نگینے ہیں وہ مجھے ابھی نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ تمام کی آمد کا شکریہ۔ آپ سب کے یہاں مائک بھی موجود ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ پروگرام آپ لوگ سب جو ہے وہ اپنے اپنے ٹیلی ویژن پہ یہ دکھائیں گے، اور کیوں نہ دکھائیں کیونکہ آغا حسن عسکری صاحب کا یہ تعزیتی ریفرنس ہے۔ میں ملتمس ہوں اسٹار میکر کہلائے جانے والے جناب جرار رضوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور مختصر گفتگو کریں جناب آغا حسن عسکری صاحب سے، کیونکہ آخری دنوں میں ان کی ان سے بہت زیادہ قربت تھی، وہ ان کے ساتھ رہتے تھے، اپنی فلم کو ڈسکس کیا کرتے تھے۔ تو جرار رضوی صاحب آئیں اور مختصر بات کریں۔ حال میں بیٹھے تمام لوگ انور کمال پاشا صاحب سے لے کر حسن عسکری صاحب سمیت تمام پاکستان کے ہدایت کاروں نے اپنا خون پسینہ بہا کر پاکستان فلم انڈسٹری کو برباد کرایا۔ آغا حسن عسکری صاحب صحیح معنوں میں ایک مکمل ہدایت کار تھے، ایک اکیڈمی کا درجہ رکھتے تھے، ایک اثاثہ تھے۔ میری 3-4 سال سے ان سے بڑے تعلقات بہت قریبی ہو گئے تھے۔
میں ان کے آفس آ جاتا تھا یا وہ میرے آ جاتے تھے، بہت سی باتیں ہوتی ہیں. میں نے کراچی جانا تھا تو ایک دن پہلے ان کا فون آیا مجھے کہ رات کے 11 ساڑھے 11 بجے تھے کہ جلال وغیرہ ان کے پروڈیوسر فاروق بٹ صاحب بھائی جان تھے جو خیال فلم کا پروڈیوسر بھی ہے، کہتے ہیں یار وہ ایک پیمنٹ کرے گا تمہیں وہ تو لاؤ پیچھے پہنچا دو. پھر وہ پیسے لیے اور میں ایک دوست ہے مختار اس کے ساتھ ان کے گھر چلا گیا. میں رات کے مثلا 12 ساڑھے 12 بج گئے. پیسے دیے میں نے، باتیں کرتا رہا. میں نے کہا کل میں تو کراچی جا رہا ہوں. کہتے کیوں جا رہے ہو؟ میرا کام ہے. کہتے دیکھو جلدی آ جانا ورنہ پھر میں نے بھی تو جانا ہے. میں نے کہا آپ آ جائیں گے؟ کہیں نہیں جائیں گے، یہیں رہیں گے. پھر اترنے لگا جانے کے لیے نیچے تو کہنے لگا یار وہ اپنے دوست ہے میں سے 2 سگریٹ تو مجھے نیچے سے لا دیں. میں نے کہا اگر یار آپ کو 1.5 سال سے میں ایک بات سمجھا رہا ہوں، آپ کو ڈاکٹر نے منع کیا تھا کہ 1-2 سے زیادہ تم سگریٹ نہ پیو. آپ 1-2 مانگ کے کم سے کم 15-20 پی لیتے ہیں. بہرحال وہ بڑا ضد کے پھر میں نے کہا سگریٹ بول دی. میں چلا گیا کراچی. تو بھی کیا ہوتا تھا کہ وہاں سے خبر آئی کہ وہ چلے گئے. شامل صاحب چور جو میرے لاہور دوست ہے ان سے فون پہ بات ہوتی، جس سے بات ہوتی رونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ جانے کے بعد ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے. اب ہم سچ مچ یتیم ہو گئے. پاکستان فلم انڈسٹری بھی یتیم ہو گئی ہے. میں سمجھتا ہوں حسن رشید صاحب کو جس دن قبرستان میں قبر میں اتارا گیا ہے ان کے ساتھ دوستیاں شدائیاں سب دفن ہو گئی. اور اب تو دل یہی کہتا ہے، اتنا دل گھائل ہے انڈسٹری کا، سب زخمی ہیں، گھائل ہیں، اور سب کا دل یہی کہہ رہا ہے کہ یہ دل کسی کا دوست نہیں. یہاں کوئی بھی کسی کا دوست نہیں ہے. آپ سب کو ایک چھوٹا سا شعر سنا رہا ہوں، اس کو سمجھو، اس پر عمل بھی کریں. حق تنقید تمہیں ہے مگر اس شرط کے ساتھ، حق تنقید تمہیں ہے مگر اس شرط کے ساتھ، جائزہ لیتے رہو اپنے بکھیرے بانوں کا. تھینک یو. بہت شکریہ جرار رضوی صاحب. آخری 3 مقررین ہیں اور جاوید رضا صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور بات کریں. جاوید رضا صاحب ہمارے سینئر ڈائریکٹر ہیں، وہ آئیں اور مختصر بات کریں. اس کے بعد نیچے ہائی ٹی کا انتظام ہے. آرٹ گیلری میں تمام مہمانوں کے لیے ہائی ٹی کا انتظام ہے، چائے پی کے جائیے گا. اور آخری جو یہ ہے 2-3 مقررین ہیں، اس کے بعد ہم اس پروگرام کا اختتام کریں گے. جاوید رضا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے تمام یہاں پہ جتنے بھی ہمارے لوگ بیٹھے ہیں ان سے میری التجا ہے کہ ان کی بھی دعائیں مغفرت باتیں بہت ہو گئی، بہت کچھ سب لوگوں نے کہہ دیا. اب کہنے کو کچھ بچا بھی نہیں ہے. پھر مجھے جتنے بڑے وہ انسان، جتنے بڑے وہ فنکار، جتنے بڑے وہ ڈائریکٹر تھے، آج اتنے لوگ نہیں ہیں. یہ مجھے تکلیف دہ بات دیتی ہے. وہ کہ ٹھیک ہے، میں نے دیکھا کہ ان کے جنازے میں بہت سب لوگ آئے، انڈسٹری کے تمام لوگ آئے جتنے بھی ابھی تک زندہ ہیں، کیونکہ انڈسٹری تو برباد ہو چکی، مر چکے سارے. حکومت نے ہی مار دیا وعدے کر کے. آج تک کسی حکومت نے کچھ نہیں کیا اس انڈسٹری کے لیے، صرف وعدے کیے جو آج تک وفا نہیں ہوئے. یہ دیکھیں حسن عسکری صاحب جب خون پسینہ بنا رہے تھے، ہم اس وقت اسسٹنٹ تھے تمام لوگ جی. وہ تو ایک ایسا بھی ٹائم ابھی چھوڑیں، لمبی باتیں ہو جائیں گی. ابھی لاسٹ دنوں میں ان کی شامیں ہمارے ساتھ اکٹھی ہوتی تھی. الطاف صاحب ہوتے تھے، میں ہوتا تھا، سدیپ بٹ صاحب ہوتے تھے. یہ ہماری شامیں اکٹھی تھی. اور آغا جی اتنے مجھے کہتے ہیں، ہم ان کو چھیڑتے تھے. دل کے بھی اچھے انسان تھے، حسن پرست تھے نا. اور میں اس کو ڈائریکٹر مانتے نہیں جو حسن پرست نہیں ہے.
ये पहली बात है। अब हम उनको ऐसे छेड़ देते हैं, आगे जी एक खातून आई थी टाटा पूछ रही थी, अब वो कोशिश होते थे और अल्लाह बकवास कर रही है, मैं कह नहीं आगे जी आई थी तो अल्ताफ साहब भी पूरे सीरियस देख रहे, तो ऐसी शामें उनके साथ गुजरती थी जितने भी वो। अब देखें फिल्म इंडस्ट्री हम ले लें, कहाँ से शौकत साहब रिजवी साहब जी उनकी बुनियाद डालते हैं, मुंशी दिल साहब, अनवर कमाल पाशा साहब, फिर उसके बाद आए हम खलील कैसर साहब मरहूम, हसन तारक साहब, नजरुल इस्लाम साहब, कितने बड़े। अब मैं ये सोचता हूँ कि एक ऐसा टाइम था कि हम देखते थे, सोचते थे, गिनते थे, 110 डायरेक्टर तो मैंने भी गिने थे, आज मुझे कोई 10 गिन के दिखा दे, मर गए सारे टेक्नीशियन, वो डायरेक्टर, ये वो हालात क्या था, किसी को मैंने कुछ किसी की सुनवाई नहीं की, सीधी बात। बहरहाल सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, सुन रहे हैं हमारी बातें, कुछ तलब सी हैं सर, तो उसके लिए माफ़ी है, माजरत है, मगर हालात यही हैं, वाक़यात यही, हकीकत यही है। तो अल्लाह ताला उनको खरीक रहमत करे, जन्नतों में घर थे, बहुत बड़े इंसान थे, बहुत बड़े फनकार थे। मैं बस ये इस बात पे मुझे इत्मीनान है कि एक शेर था जो कि आम तौर पे पूरा नहीं किया हुआ कि नमाज जनाजा पढ़ाई मेरी घरों ने, मरे थे जिनके लिए वो रहे वजू करते। तो बस अल्लाह जी बहुत शुक्रिया। मैं मुल्तमिस हूँ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड डायरेक्टर और शोमैन डायरेक्टर, और उनकी फिल्में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आज भी पूरी दुनिया में देखी जाती हैं। यूट्यूब पे हमारे तमाम ही डायरेक्टर्स की फिल्में पसंद की जाती हैं, लेकिन स्पेशली 2-4 फिल्में तो ऐसी हैं जिनके मैं जब व्यूज़ देखता हूँ तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ। मैं कहता हूँ इस कदर व्यूज़ इनके गानों पे, इनकी फिल्मों पे। तो मैं मुल्तमिस हूँ जनाब सैयद नूर साहब से कि वो आएँ और आके आला हसन अस्करी साहब के हवाले से बात करें। सैयद नूर साहब। यानी यहाँ पर राशिद महमूद साहब, सैयद नूर साहब और हमारे दानियाल साहब तशरीफ लाए, मलिक याकूब नूर साहब, ताहिर बुखारी साहब, ठाकुर लाहौरी साहब, और